شہ ابرار پہ چلیے خار بھی گل بن جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، سامعین و ناظرین حضرات، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے پالنے والے کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ قرآن پاک کی وہ پہلی وحی جو رسول پاک کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اس میں انسان کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آئیے اس انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن پاک سے پوچھیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی پہلی وحی اس انسان کے لیے، پڑھیے اس پالنے والے کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ پالنے والا، پرورش کرنے والا، اس کے کئی پہلو ہیں۔ کھانا کھلانا پرورش کا حصہ، کپڑے پہنانا پرورش کا حصہ، پانی پلانا پرورش کا حصہ، اس کی صحت کا خیال کرنا پرورش کا حصہ۔ لیکن جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا وہ پرورش کے حصے ضرور ہیں، لیکن اس کی تکمیل علم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کی تصدیق قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کا پاک کلام ہے، رب فرماتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو فقط اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت حاصل کریں۔ نماز اللہ کی عبادت، علم نہیں کس طرح پڑھیں گے، عبادت نہیں کر سکتے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ تمام وہ عمل ہیں جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ روزے کا علم نہیں، سحری کب ہوگی، افطاری کب ہوگی، کس طرح روزہ ناقص ہو جاتا ہے، علم نہیں تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ زکوٰۃ، علم نہیں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ تمام اللہ کی عبادات ہیں، اگر آپ کو اس کا علم نہیں آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ شوہر ہیں، آپ کو علم نہیں اللہ تعالیٰ نے شوہر کی حیثیت سے آپ پر کیا کیا فرائض رکھے ہیں، آپ ان فرائض کو پورا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ باپ ہیں، آپ اپنے فرائض کا علم نہیں رکھتے کہ اولاد کے کیا کیا فرائض اللہ نے مجھ پر رکھے ہیں، آپ فرائض پورے نہیں کر سکتے۔ آپ اولاد ہیں، آپ کو علم نہیں، آپ والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ جنگل میں رہتے ہیں اور بات ہے، اگر اس معاشرے میں آپ اس آبادی میں رہتے ہیں، آپ کے دائیں بائیں پڑوسی ہیں، اگر آپ کو علم نہیں آپ پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ معلوم یہ چلا اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ علم حاصل ہوگا تو آپ وہ عبادت کر سکیں گے، نہیں تو عبادت نہیں کر سکیں گے۔ ایک تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت بیان کیا گیا، اور یہ عبادت علم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی، اے بندے تیری تربیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اس کے نام سے، پڑھ پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اب آئیے رسول پاک کا فرمان سنیے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، علم فرض کیا گیا مسلمان مرد عورت پر۔ یہ علم کون سا ہے؟ بایولوجی علم ہے، فزکس علم ہے، کیمسٹری علم ہے، ڈاکٹری علم ہے۔ آپ اس کو علم سے کہنا انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا ہر مسلمان مرد عورت پر یہ علم فرض کیا گیا۔ اگر کسی نے کیمسٹری نہیں پڑھی، اللہ کے ہاں گرفت نہیں ہے،
کوئی ڈاکٹر نہیں بنا، اللہ تعالیٰ کا گرفت نہیں ہے، کوئی انجینئر نہیں بنا، اللہ تعالیٰ کا گرفت نہیں ہے، لیکن وہ فرض اگر آپ نے پورا نہیں کیا، یہ اللہ کی نافرمانی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ اسے سمجھیے، رسول پاک کا فرمان ہے، وہ علم جو فرض ہے اس کا ادنا حصہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اگر یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے، انسان کے دل میں یہ بات غالب آ جائے گی، پھر وہ بے عمل نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ یہ بندہ جس کے دل میں یہ یقین آ جائے آخرت دنیا سے بہتر ہے، وہ ریاکار نہیں ہو سکتا، وہ اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ جس کو یقین ہو جائے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اس کے دل میں نفاق نہیں رہے گا، اس کے دل میں صدق آ جائے گا۔ ہم ابھی تک اس بات کو نہ سمجھ سکے، یہ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے کنارے تشریف فرما ہیں، آپ نے چھوٹی انگلی سمندر میں ڈالی، اس کو گیلا کیا، پوچھا میرے پیارے صحابہ آپ بتائیں گے سمندر کا کتنا پانی میری اس انگلی کے ساتھ لگ گیا؟ صحابہ نے عرض کی آقا یہ سمندر کا پانی، ایسے بڑی بڑی لہریں، اس کے سامنے یہ انگلی سے لگا پانی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسول پاک نے فرمایا آخرت سمندر ہے اور یہ جو میری انگلی کے ساتھ پانی لگا یہ دنیا ہے۔ اصل میں دل میں یہ یقین آ جائے آخر دنیا سے بہتر ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ہم دنیا کے شب و روز اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ایک ہی فکر ہے، دنیا کی فکر، دنیا سنوارنے کی فکر، دنیا بنانے کی فکر۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے قلب میں ابھی تک یہ یقین نہیں آیا کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور جو بہتر ہوتی ہے بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب آئیے عرض یہ کرنا ہے، یہ علم کی شان کیا ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ مسلمان مرد عورت پر یہ فرض کیا گیا۔ رسول پاک فرماتے ہیں علم سیکھو، یہ خوف الہی ہے۔ علم سیکھو، اس کا درس تسبیح ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علم سیکھو، اس کی جستجو عبادت ہے، اور اس کی تکرار اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس علم کی اتنی بڑی شان بیان کی گئی، میرے محبوب نے فرمایا جو علم نہیں جانتا اس کو علم سکھانا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے علم حاصل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، اپنے بازوں سے ان کو صاف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خشکی اور تری اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، سمندر کی مچھلیاں اور کیڑے، زمین کے درندے چوپائے، آسمان کے ستارے علم پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ علم کی کیا عظمت، علم کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پیارے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب سے سنا علم کی ایک مجلس 1000 رکعت نماز پڑھنے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے فضیلت رکھتی ہے۔ اندازہ لگائیے یہ عمل اتنے آسان نہیں، 1000 رکعت کا ادا کرنا، 1000 مریضوں کی عیادت کرنا اور 1000 لوگوں کے جنازے میں شرکت کرنا، یہ بڑا عمل ہے۔ لیکن رسول پاک کا فرمان ہے کہ ایک علم کی مجلس اس سے بڑی شان رکھتی ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے جو اللہ کا بندہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے، میرے محبوب پاک نے فرمایا جنت میں اس کا درجہ اور انبیاء کرام کا درجہ برابر ہوگا۔ رسول پاک تشریف فرما تھے، اصحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اصحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا افضل ترین عمل کیا ہے؟ میرے محبوب پاک نے والدعا والا مکھڑا اٹھایا، اسے پیار سے دیکھ کے فرمایا اللہ تعالیٰ کا علم۔ وہ صحابی پھر عرض کرتا ہے آقا
میں نے تو عمل کے بارے میں پوچھا ہے۔ میرے محبوب نے مسکرا کے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا علم۔ پھر اصحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں نے افضل ترین عمل کے بارے میں پوچھا ہے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا علم۔ پھر میرے محبوب فرماتے ہیں علم کے ساتھ تھوڑا عمل سود مند ہے، اور بغیر علم کے بہت زیادہ عمل بے سود ہے۔ اللہ کے محبوب کے پیارے غلام حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا آدمی کسے کہتے ہیں؟ آدمی حضرت معروم فرماتے ہیں آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ حضرت مولا روم نے فرمایا آدمی ہڈی گوشت چمڑی کا نام نہیں، آدمی تو وہ ہے جو اپنے مالک و خالق کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ اسی طرح سے اس اللہ کے ولی سے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا حضرت آپ بتائیے آدمی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرتا ہے اسے آدمی کہتے ہیں۔ سائل نے پھر کہا حضرت کمینہ کسے کہتے ہیں؟ اے حضرت کمینہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اپنا دین بیچ کھائے اسے کمینہ کہتے ہیں۔ آئیے اس علم کی شان جس کو اللہ نے علم دیا وہ کیا عظمت رکھتے ہیں، کیا شان رکھتے ہیں۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں روز محشر اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا ان 3 طبقوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ عرض کی آقا وہ کون ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء کرام، وہ جس کی شفاعت کریں گے اللہ ان کو بخش دے گا، اور دوسرے علماء کرام جنہوں نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، ان کو بخشے گا۔ اور تیسرا رسول پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ شہداء جنہوں نے اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کی اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے لوگو علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت محمد کی جان ہے، روز محشر شہداء حسرت کریں گے، آرزو رکھیں گے یا اللہ کیا بہتر ہوتا ہم شہداء میں نہ اٹھائے جاتے، ہمارا حشر علماء کرام میں ہوتا۔ کیا شان ہوگی، علماء کرام نبی پاک کے نائب ہوتے ہیں، یہ نائب ہونا ہی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا، علم سیکھ کے عالم بنتا ہے، بس وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دے کہ دین کے علم کو حاصل کریں اور اس علم کو آگے پھیلائیں، یہ ان کے نصیب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس سے خیر کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کے علم سے آگاہی عطا فرما دیتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے یا اللہ ہم بھی تیرے سامنے یہ آرزو رکھتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں ہمیں بھی نبی پاک کے علم سے بہرہ فرما، نبی پاک کے دین سے ہمیں رب کریم وافر حصہ عطا فرما۔ یہ کتنی بڑی شان والی بات ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 رکعت پڑھنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لیکن اگر کوئی ایک دین کا مسئلہ سیکھ لے یہ 100 رکعت پڑھنے سے اس کی شان اس کی عظمت زیادہ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ سے دعا رب کریم ہمیں اپنے پیارے رسول پاک کے دین کا علم عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک اور بات ذہن نشین رکھیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم حجاب الاکبر، علم حاصل کر کے کئی بندے تکبر کرنے لگتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے قرب سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اگر اس علم سے عاجزی نہ آئے، انکساری پیدا نہ ہو، تواضع پیدا نہ ہو، یہی علم اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔
یہ تکبر کتنی بڑی چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا یہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تکبر یہ صرف اللہ تعالیٰ کو راس ہے، بندے کو راس نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تکبر میرا لباس ہے، جو تکبر کرتا ہے میرے لباس کو نوچتا ہے، جو میرا لباس نوچے میں اس کی گردن توڑ دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ اس کے رتبوں کو بلند فرما دے گا، اور جہاں تکبر کرے گا وہاں توڑ دیا جائے گا۔ یہ تکبر 3 قسم کا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ سے تکبر، فرعون، شداد، نمرود، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تکبر کیا، خود رب بن بیٹھے۔ اللہ کی جنت ہے، شداد کہتا ہے میں جنت بنا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ مارتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ فرعون نے کہا میں جس کو سزائے موت ہے بری کر کے، اور جو مظلوم ہے اس کو قتل کر کے میں بھی مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے تکبر، خود رب بن جانا، یہ ذلیل ترین عمل ہے۔ دوسرا انبیاء کرام سے تکبر، ابو جہل کیا کہتا ہے میں سردار ہوں، میں صاحب ثروت ہوں، اور رسول پاک کے لیے وہ تو یتیم ہے، وہ تو مسکین ہے۔ اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو مجھ کو بناتے کہ میں صاحب ثروت اور قوم کا سردار ہوں۔ نبی سے تکبر، یہ بھی ذلیل عمل ٹھہرا۔ اور ہمیں بحث کرنی ہے اس تکبر سے جو مخلوق سے انسان کرتا ہے۔ اگر نیکی کی توفیق ہو گئی اس پہ تکبر نہیں کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نماز کی توفیق دیتا ہے، اللہ اپنی یاد کی توفیق دیتا ہے، اللہ اپنی اطاعت کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ شکر کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا۔ رسول پاک فرماتے ہیں ایک زمانے کا نبی اپنے حواری کے ساتھ سفر میں ہے، ایک گناہ گار شخص نے دیکھا خدا کا نبی اپنے امتی کے ساتھ جا رہا ہے، وہ اپنے گناہ پہ نادم، اپنے گناہ پہ شرمسار۔ اس نے سوچا یا اللہ گناہ گار تو بہت ہوں، لیکن اگر میں تیرے نبی کے ساتھ میں سفر کروں ہو سکتا اس کے صدقے میرے تو گناہ معاف فرما دے۔ یہ سوچتا ہوا، روتا ہوا، دل میں خیال کرتا تو اس لائق نہیں نبی کے ساتھ چلے، اس لیے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ روتا بھی جاتا ہے یا اللہ میں یہ اس لیے تیرے پیارے نبی کے ساتھ چلتا ہوں یہ سفر میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس نبی کے امتی نے پلٹ کے دیکھا، سب دنیا جانتی تھی گناہ گار ہے، اسے دیکھ کر کہنے لگا ہم سے دور رہو، کہیں تمہارے گناہ کی وجہ سے ہم پہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو۔ یہ کہنا تھا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے میرے نبی وہ اپنے گناہوں کی بخشش تیرے رقابت سے چاہتا ہے، تو میرا پیارا نبی ہے، تیرے ساتھ رہ کر اس سفر کی برکت سے اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے، لیکن یہ تیرا حواری اس کے دل میں تکبر آیا کہ میں نیکوکار ہوں، نیکی تو میری عطا ہے۔ اے میرے نبی یہ تیرا حواری جتنی اس نے آج تک نیکیاں کی تمام ختم کرتا ہوں، اور یہ گناہ گار آج تک جتنے گناہ کیے وہ سارے معاف کرتا ہوں، آج دونوں برابر ہیں، آئندہ جو عمل کریں گے میں ان کو عطا کروں گا۔ معلوم چلا نیکی ہو، علم ہو، حسن ہو، دولت ہو، تکبر نہیں کرنا، اللہ کی اطاعت پر اللہ کا شکر کرنا ہے اور عاجزی انکساری کرنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کا دین، اس کا علم حاصل کرنے کی، اور باطن کے امراض جن میں غلیظ ترین مرض تکبر ہے اس سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ حکم شہ ابرار پہ چلیے، خار بھی گل بن جائیں گے۔ حکم شہ ابرار پہ چلیے، خار بھی گل بن جائیں گے۔
دشت نہ سمجھو اس دنیا کو، یہ دنیا گلزار بھی ہے، دشت نہ سمجھو اس دنیا کو، یہ دنیا گلزار بھی ہے۔